اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح اعظم۔ تو آج کے ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز عزاجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 29 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم، بادشاہوں کے بادشاہ کا لقب دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو اسکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو اسکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے۔ دراصل الیگزینڈر اصل میں بادشاہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ الیگزینڈر بادشاہ کا پہلا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی۔ جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جب کہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے بڑے ہوئے، اور آپ نے تلوار بازی اور نیزہ تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ اسکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ اور میزائل اور آبدوز کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی نے کبھی ان کے حکم سے سرتابی نہیں کی تھی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزولی کا حکم دیا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفے کی گورنری واپس لی۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
گورنری سے دستبردار کیا۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو ادب اور رعب کی وجہ سے حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور پیش کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں اور بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور استراحت فرماتے یعنی کہ سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سوراخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھانا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ فرماتے، مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عادل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کے وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ اکبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کی
شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز یاد دلا دیں گے۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، آج چنگیز کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں متشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا